بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ پہلے تو ایک ہی طریقے پر چل رہے تھے، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، نہ مذہبی لحاظ سے نہ ذاتی خاندانی لحاظ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن آگے چل کر کے لوگوں کے اندر فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، جو ان کو جنت کی خوشخبریاں بھی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبریاں بھی دیتے تھے، جہنم سے اللہ کی ناراضگی سے، عذابوں سے ڈراتے بھی تھے۔ پھر کچھ لوگ تو مان جاتے، جنت کے حقدار بن جاتے، ہدایت یافتہ ہو جاتے، کچھ نافرمان۔ یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ مسلمانوں، جنت کمانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، بغیر قربانی کے جنت نہیں ملتی۔ پہلے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا، اور اس امت کے لیے بھی یہی قاعدہ اور قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ اب جنتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہارے اوپر پہلے والوں کی جیسی مثالیں اور ان جیسے حالات نہ آئیں اور جنت میں چلے جاؤ؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو خوف، بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، ایسے حالات آئے کہ اللہ کے رسول نے بھی اور مسلمانوں نے بھی کہہ دیا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے، پہنچنے والی ہے۔ ابھی یہاں اس امت کو تنبیہ کی گئی کہ صرف آپ نیکیاں کرتے رہو اور دین کے لیے میدان میں نہ نکلو اور تکلیفیں کچھ نہ پہنچیں اور تم جنت کے مالک بن جاؤ، ایسا نہیں ہوگا، قربانیاں دینی پڑے گی۔ صرف عبادت کرنا کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی عبادت کرتے تھے۔ غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ ذکر و اذکار کے لیے، عبادت کے لیے۔ پھر جب نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک دعوت دینے کی بھی اجازت نہیں تھی تو اپنی عبادت تو کرتے تھے، اور جب تک اللہ کے نبی اپنی عبادت کر رہے تھے کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی مخالف نہیں تھا، سارے بڑی عزت کرتے تھے۔
اپنی ساری آ کر کے تحفے تحائف یہ امانتیں آ کر کے پیغمبر کریم کے پاس رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ کوئی یعنی عزت والا اور اعتماد والا اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب دعوت اور دین کو آگے پھیلایا پھر دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ جہاد کی بات بھی نہیں تھی، وہ بھی بعد میں آئی تھی، وہ مکہ کی زندگی کے اندر، مدینہ کی زندگی کے اندر۔ یہاں صرف یہ تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لو اور اللہ اللہ کرو، اللہ تعالیٰ جیسا کسی اور کو نہ سمجھو۔ لیکن اس پر جھگڑے شروع ہو گئے، اتنے جھگڑے ہوئے، اتنا ظالموں نے ظلم کیا کہ اللہ کے نبی کی ایک ماننے والی عورت سمیہ، اس بیچاری کو 2 ٹکڑے کر دیا، کاٹ دیا۔ حضرت خباب اس بیچارے پر اتنا ظلم کیا کہ انگاروں پر لٹاتے اور رسیاں ڈال کر کے گھسیٹتے، کوڑے مارتے۔ ایک مرتبہ حضرت خباب پیغمبر کریم کے پاس آیا، اے اللہ کے رسول بہت مارتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، کوئی دعا کریں، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی سی تکلیف میں آپ آ کر کے اور چیخنے لگے ہو، چلانے لگے ہو، ابھی تو کوئی بڑی آزمائش آئی ہی نہیں۔ پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو آرے سے کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو دین ہی کی وجہ سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جسم کو کاٹ کر کے کھرچ کر کے الگ کر دیا گیا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ اور آپ کے اوپر اگر تھوڑی سی آزمائشیں آئی ہیں تو آپ چیخنے چلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، کبھی تو اتنا یعنی رحم کر دیتے ہیں کہ ذرا سی خوشی پر، نیکی پر جاؤ جنت کے اندر، اور کبھی تو اتنی سخت حالات کہ صحابہ جیسا ایمان ہے اور اتنی تکلیفیں، انگاروں پر لٹایا جانا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ جنت کو اتنا سستا کیوں سمجھ رہے ہو۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ 2-4 رکعتیں نفل پڑھ کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، لیکن نا امید بھی نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کو دیکھو تو یقین ہونا چاہیے کہ بس میں جنتی ہوں، اور اللہ رب العالمین کے ناراضگی کو، غصے کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھو تو 100% خطرہ ہونا چاہیے کہ میرا بچنا تو مشکل ہے۔ میری آنکھ صحیح نہیں چلتی، میرے ہاتھ گڑبڑ کرتے ہیں، میرے پاؤں غلط استعمال ہوتے ہیں، میرے زبان سے ناجائز کام ہو رہے ہیں۔ اس وجہ ہر وقت آدمی خطرے میں رہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بس تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور ایسے حالات تمہارے اوپر نہیں آئیں گے جو پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ بی بی آسیہ، فرعون کی بیوی، اس بیچاری کے اوپر کتنے کٹھن حالات آئے۔ کیوں؟ تو موسیٰ کو کیوں مانتی ہے؟ تو اللہ کو کیوں مانتی ہے؟ انا ربکم الاعلی، بڑا خدا تو میں ہوں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرتی ہے، کیوں؟ اس جرم کی وجہ سے بیچاری کو کوڑے مارتے، سارے مجمع کے بیچ میں بیچاری کو ننگا کرتے، اور یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ اوپر کر کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیتے، ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر، پاؤں کے اندر کیل ٹھونک دیتے کہ ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ فرعون ظالم اپنی بیوی کو اس حال کے اندر مرواتا تھا۔
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ان مسلمانوں کی بزرگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پاؤں کاٹتے پھر بولتے کہ محمد کا انکار کرو، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیتے، محمد کا انکار کرو ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ آدھی ٹانگ کاٹی، گھٹنے سے کاٹی، کرتے 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 پوری ٹانگیں کٹ گئی، ہاتھ کاٹے، انگلیاں کاٹیں۔ یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں بھائی، ہم تھوڑا سا سوچیں کہ اگر انگلی کو تھوڑا سا دبا دے کوئی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اگر کوئی ڈنڈے کا خوف دلا دے کہ تمہیں یہ کیا جائے گا، آدمی مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کرونا کے اندر کیا مصیبتیں ہو گئی تھیں بھائی، شاید پولیس والے پکڑ لیں، شاید ڈنڈے ماریں، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں بڑی آئی تھیں، خوف تھا، اندرونی ذہنی ٹینشن، پریشانیاں، ذرہ جسمانی لحاظ سے بھی تکلیفیں دی گئیں، مارنا، پیٹنا، کاٹنا، قتل کر دینا، ذبح کر دینا۔ وَزُلْزِلُوا، ہر طرح سے ہلا دیے گئے، کاروبار ختم، گھر وغیرہ توڑ دیے گئے۔ آج بھی کچھ علاقوں کے اندر، انڈیا کے اندر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، صرف اسلام کی وجہ سے۔ ویسے ہی خاندانی لحاظ سے، فرعونیت کے لحاظ سے تو ہر جگہ پر ہے۔ یہاں 2-3 دن پہلے 13 اگست کو خیرپور میرس رانی پور کے اندر ایک 10 سالہ بچی، فاطمہ نام بتا رہے ہیں، وہ کسی گھر کے اندر کام کرتی تھی اور وہ گھر والے طاقتور لوگ تھے، شاہ سید، وہ بیچاری معصوم بچی غربت کی وجہ سے ان کے گھر میں کام کر رہی ہے، اور ایک مرتبہ ماں اس کے پاس ملنے کے لیے گئی تو ماں کو بتایا کہ امی مجھے مارتے پیٹتے بہت ہیں۔ تو اس نے پھر وہاں گھر والوں کو بولا اللہ کے واسطے میری بچی معصوم ہے، اس کو مارو نہیں یا کم مارو۔ تو پھر ایک ہفتے کے بعد اس ماں کو فون کرتے ہیں وہاں سے کہ آپ کی بچی پتہ نہیں کیوں مر گئی ہے، اس کو لے جاؤ۔ یہ جو وہاں گئی تو لاش پڑی ہوئی تھی اور اوپر سے کفن وغیرہ پڑا ہوا تھا، یہ اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے آئی، کچھ بول بھی نہیں سکتی کہ کیسے مری، کیا ہوا۔ انہوں نے بولا بیمار ہو گئی تھی، مر گئی۔ پھر جب گھر میں پہنچے اور اس کو دفنا دیا، پھر اسی کو پتہ لگا کہ کوئی یہ CCTV فوٹیج جو ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ ویڈیو باقاعدہ باہر وائرل ہوئی ہے۔ اس بیچاری کو اتنا مارا ہے معصوم بچی کو کہ ہاتھ بھی توڑے ہیں، ٹانگیں بھی توڑی ہیں، اور جسم کے اوپر استری گرم کر کے اور اس کے جسم کو داغا ہے۔ اس طریقے سے تڑپا کر کے معصوم بچی کو مارا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ بات مشہور ہوئی تو پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ظالم خبیث فرعون ابھی گرفتار تو ہوا ہے، لیکن اگر یہ میڈیا پر بات نہ آتی تو اس طرح سے وہ بیچارے کتنی تڑپی ہوگی۔ کوئی آسانی سے تو کسی کی جان نہیں جاتی، کتنا اس بیچاری کو مارا ہوگا، کیوں مارا ہے۔ تو یہ فرعون آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دین کی خاطر اگر آزمائشیں آئیں گی تو تم جنت کے حقدار بنو گے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین معہ آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ اتنے کٹھن حالات آ چکے ہیں نیک لوگوں پر، اللہ کے نبی پریشان ہو کر یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہر مسلمان کی زبان پر آ جاتا ہے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی۔
جیسے آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے ظالم گھوم رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اور ان کو ابھی تک پکڑ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی مدد مظلوموں پر ابھی تک نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کا رسول یہاں تک کہہ بیٹھتا، تو اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ متی نصر اللہ، یہ کوئی نا امیدی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ مسلمان تو نا امیدی کی بنا پر کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی کبھی نا امید ہو کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق، انسانیت کے ناطے دکھ تو ہوتا ہے، اسی بشری تقاضے کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے زبان پر یہ آ گیا کہ متی نصر اللہ، یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی نا امیدی پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، آنے والی ہے۔ حکمتیں ہیں، مدد دیر سے آنے کے اندر اپنوں کو پختہ کرنا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کو ایمان ملا تھا، اسلام ملا تھا تکلیفوں کے ساتھ، تو ان کے اندر ایمان کتنا پختہ تھا۔ آج ہمارے لوگوں کو ایمان ملا ہے آسانی کے ساتھ، تو اس کو بیچنا کتنا آسان کر دیا ہے۔ شادی کا ٹائم آتا ہے تو ساز گانے کے بہانے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کاروبار میں چلے گئے تو وہاں سود کا پیسہ تھوڑا سا زیادہ نظر آیا، ایمان کو بیچ دیا۔ یار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بولا یار آج چلو آج چلتے ہیں، جا کر کے ایک مزار کو چوم کے آتے ہیں، ایمان کو بیچ دیا۔ ذرا سی باتوں پر آج کے لوگ ایمان کو بیچ رہے ہیں، سستا ملا ہے نا، مفت میں ملا ہے نا، اسی وجہ سے۔ تو جتنی تکلیفوں کے ساتھ کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ پیسہ ہے نا، وہی پیسہ باپ خرچہ کرتا ہے تو بہت ڈر کر کے سوچ کر کے خرچہ کرتا ہے۔ بیٹا اسے اڑاتا ہے، یوں کر دیں یوں کر دیں یوں کر دیں، کیوں؟ باپ نے پیسہ تکلیف سے کمایا ہے، اس کو اس کی قدر ہے۔ بیٹے نے پیسہ کمانے کے اندر کوئی تکلیف نہیں کی تو بولتا ہے جاؤ آنے جانے دو، اتنا پیسہ پڑا ہوا یہ کہاں کریں گے۔ تو جو چیز تکلیف سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کو تکلیفیں دے کر کے ان کو اتنا پختہ کرتے ہیں کہ آگے کہیں سے کہیں جانا پڑے لیکن ان کے ایمان کے اندر کوئی سستی کمزوری نہ ہو۔ وہ صحابہ اسی مکے کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے اجنبی ہو کر کے، کوئی جان پہچاننے والا بھی نہیں، لیکن وہاں جا کر اتنا کام کیا کہ کتنی بھی بڑی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ان کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ رزق کے لحاظ سے دین میں آنے کی وجہ سے رزق کم ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دینی کوئی جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے بیٹا شہید ہو جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ کا ہاتھ کٹ جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ صحابہ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری تو چاہت ہے کہ میں بار بار قتل کر دیا جاؤں اللہ کے دین کے لیے، کاٹ دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اس وجہ تکلیفوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔ جانا تو ویسے بھی ہے نا، ہم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کے اندر سچائی اور اخلاص اور قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔